جہانگیر ترین صاحب ہیں جو پیٹرن چیف، ان کو بھیجا ہے، اور علیم خان صاحب ان کو ہم نے بھیجا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ہماری پارٹی کا نام انہوں نے چرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا نعرہ تھا مستحکم پاکستان، اس کو بھی انہوں نے استعمال کیا۔ ان کے ایڈوائزر ہے نا، یہ ان کی ناکامی ہے۔ ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ انہیں معلوم تھا ضلع لیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ شاید ہمارا پیچھا نہیں کریں گے، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ انتخابات کے دوران انہوں نے عوام کو گمراہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، دوسری سیاسی جماعت وہ ہماری پارٹی کا نام استعمال نہ کرے۔ ہم ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جائیں گے۔ ہوں شاکر عباسی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جہانگیر ترین نے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جو ہے آئے تھے، ان کو ملا کے ایک نئی پارٹی بنا لی ہے، اور اس پارٹی کا نام انہوں نے رکھا ہے استحکام پاکستان پارٹی۔ اور اس استحکام پاکستان پارٹی کو لے کر کچھ دنوں سے ایک پھڈا چلا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اس نام سے ایک پہلے ہی رجسٹرڈ پارٹی ہے، اور الیکشن کمیشن میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہوئی ہے۔ نام تھوڑا جو ہے وہ ملتا جلتا ہے، اور جو پہلے سے جو پارٹی رجسٹرڈ ہوئی تھی اس کا نام ہے استحکام پاکستان تحریک۔ اب اس کے صدر صاحب نے پھڈا ڈال دیا ہے جہانگیر ترین کے ساتھ کہ بھائی جان آپ نے ہماری پارٹی کا نام کیوں لے لیا ہے، یہ پارٹی تو پہلے ہم نے رجسٹرڈ کی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ استحکام پاکستان تحریک کے صدر، جنہوں نے پہلے یہ پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹر کروائی تھی، وہ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ایک لیگل نوٹس بھی بھجوایا ہے جہانگیر ترین کو اور علیم خان کو، اور آج اس حوالے سے پارٹی کے نام کے حوالے سے باقاعدہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں پٹیشن بھی دائر کر دیا ہے۔ ان سے باقی جو ہیں وہ چیزیں جانتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے کیوں پھڈا ڈالا ہوا، اچھی بڑی پارٹی بننے جا رہی تھی، آپ کو کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ السلام علیکم۔ السلام۔ بھائی جان تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ سر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ انہوں نے ایک انلیگل اور غیر اخلاقی کام کیا، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے اور یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ان کے خلاف اس پر جو ہے وہ قانونی کارروائی کریں۔ اچھا، آپ نے ان کو لیگل نوٹس بھیجا ہے؟ اچھا، پہلے اس لیگل نوٹس کے بارے سے بتائیں کہ آپ نے لیگل نوٹس میں بھیجا کس کس کو ہے، اور اس میں آپ نے جو پلی لی ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ہم نے جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں جو پیٹرن چیف، ان کو بھیجا، اور اس کے بعد جو صدر ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے علیم خان صاحب، ان کو ہم نے بھیجا ہے لیگل نوٹس۔ اس میں ہم نے جو چیزیں جو اختیار کی ہیں قانونی جو ہمارے ذہن میں تھی، اس میں ایک تو یہ تھا کہ وہ جو پارٹی کا نام استعمال کر رہے ہیں وہ الیکشن ایکٹ 2017 کی کھلی خلاف ورزی ہے، اس لیے وہ نام استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک پارٹی آلریڈی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے، اور پھر ایک منشور اور اپنے نعرے کے ساتھ جو ہے وہ 3 سال سے کام کر رہی ہے، پچھلے 1 سال سے وہ رجسٹرڈ ہے۔ ہماری پارٹی 17 مئی 2022 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہوئی تھی، اور پھر 25 مئی 2022 کو اس کو انتخابی نشان کوائنز یعنی سکے جو ہے اس کو نشان الاٹ ہوا تھا، تو 1 سال سے زیادہ سے ہو گیا تقریباً عرصہ، تو یہ رجسٹرڈ ہے۔ اور انہوں نے جو ہے وہ کیا یہ کہ ایک تو ہماری پارٹی کا نام انہوں نے چرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا نعرہ تھا مستحکم پاکستان، اس کو بھی انہوں نے استعمال کیا۔ تو یہ صرف یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے صرف ہماری پارٹی کا نام انہوں نے استعمال کیا، نعرہ بھی چرایا انہوں نے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کا پارٹی کا نام بھی آپ چرا لیا ہے، نعرہ بھی چرا لیا ہے، تو اس چوری پہ آپ کیا حسن اتفاق کہیں گے، یا کہیں سے آپ کہیں گے کسی نے ان کو یہ سجیشن دی کہ بھائی جان یہ ایک اتنی فیمس پارٹی نہیں ہے، یا اس طرح کی پارٹی اگر اس کا ہے بھی لیکن اس کا کوئی مطلب ابھی تک میڈیا میں فیم نہیں ہے، تو انہوں نے تب سجیسٹ کیا پارٹی کا نام، یا کہیں سے پری پلان کر کے نام رکھا گیا؟ سر یہ پہلی چیز تو ہے کہ جو ان کے ایڈوائزر ہیں نا، یہ ان کی ناکامی ہے۔ یہ صاف واضح ہے کہ اگر انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا تو بھی غلط ہے، اور اگر انہیں اس بات کا پتہ تھا تو بھی غلط انہوں نے کیا کہ ایک پارٹی آلریڈی موجود ہے، رجسٹرڈ ہے، اور آپ نے اس سے ملتا جلتا نام رکھا ہے۔ دوسرا ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ انہیں معلوم تھا، اور انہیں شاید حقیقت میں یہی لگ رہا تھا کہ یہ ضلع لیا سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں یہ شاید ہمارا پیچھا نہیں کریں گے، ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم بڑا نام رکھتے ہیں، ہم جو ہے وہ ہمارا ایک جو ہے وہ پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، تو ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب جب کوئی آپ انلیگل کام کریں گے، کوئی غیر اخلاقی کام کریں گے، تو پھر ہر کوئی جو ہے وہ ضرور یہ راستہ اختیار کر سکتا ہے، اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی آپ نے صرف آپ کی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ پیپلز پارٹی بنی، اس کے ساتھ پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بنی، پھر
تحریک انصاف بنی، تحریک انصاف نظریاتی بنی، پی ایم ایل این بنی، پی ایم ایل کیوں بنی، پی ایم ایل مطلب کتنی پی ایم ایل این بنی، اب وہ پارٹیاں پہلے سے رجسٹرڈ ہیں. تو آپ نے اس میں کیا مطلب نیا دیکھا کہ مطلب کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ نئی پارٹی بن گئی، حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک جو نشان الاٹ کیے جاتے ہیں، ایک کو بلہ کیا گیا تھا، ایک کو بلے باز الاٹ کیا گیا تھا، بلکہ لوگوں نے باقاعدہ درخواستیں بھی دائر کی تھی. تو آپ نے یہ کیا سوچ کے کہا کہ جناب جی، کیونکہ آخر میں تو نام چینج ہو جاتا ہے آپ کا، ان کا پاکستان طریقہ استحکام یا طریقہ پاکستان استحکام، یا آپ کا آخر میں جا کے چینج ہوتا ہے پارٹی کا نام. تو آپ نے یہاں پہ کیا چیز ڈیفرنٹ کی کہ بھائی آپ ہماری پارٹی کا نام نہ رکھیں، حالانکہ پہلے ہی ایسی کئی پارٹیاں موجود ہیں جن کے نام آپس میں ملتے جلتے ہیں؟ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں دیکھیں اگر کوئی ایک کام پہلے غلط ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ ہوتا رہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہمارا موقف یہ بھی ہے کہ جو پہلے جو پارٹیز بنتی رہی ہیں وہ انہی لوگوں، یعنی جیسے مثال کے طور پر مسلم لیگ نون تھی، ان میں سے لوگ ناراض ہوئے، انہوں نے مسلم لیگ کئی بنا لی، مختلف کاف بن گئی، اس طرح شیخ رشید صاحب کی بن گئی عوامی مسلم لیگ، اور تحریک انصاف کے ساتھ بھی اس طرح ہی. لیکن جو ہماری پارٹی ہے، ہمارا جہانگیر ترین صاحب اور ان کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا، کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے اچانک سے یہ نام جو ہے وہ چرایا ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ ہے، لیکن اب 2017 سے ایک الیکشن کا جو ایکٹ آ گیا جس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ پارٹی اس وقت تک رجسٹر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں کسی اور پارٹی کے ساتھ اس کا کوئی واضح فرق نہ ہو. اور یہاں پر آپ واضح دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی فرق نہیں ہے، پارٹی اور تحریک تقریباً ایک ہی چیز ہے. اب استحکام پاکستان تحریک کے اب ہم بھی ایک سیاسی پارٹی ہیں تو پارٹی کا لفظ تو ہم استعمال کرتے ہیں. تو حقیقت میں انہوں نے کیا ہے، وہ جو انتخابات کے دوران انہوں نے عوام کو گمراہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار رہیں اور وہ اس طرح جو ہے انہیں پتہ نہ چلے کہ کون سی پارٹی، اور وہ ادھر ادھر جو ہے ووٹ ڈلتے رہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ آپ ان کے خلاف جو ہے وہ ہر حد تک جائیں گے، مطلب ان کا پیچھا کریں گے، ان کو چیز کریں گے. آپ نے ان کو لیگل نوٹس بھیجا، ای سی پی میں پٹیشن دائر کی، تو کہاں تک چیز کریں گے، کیا کریں گے آگے، مطلب آپ کس حد تک کیا کر سکتے ہیں مطلب پارٹی کی نام کے حوالے سے؟ ہاں سر، دیکھیں ہمارا حق ہے کہ ہم کوئی بھی دوسری سیاسی جماعت وہ ہماری پارٹی کا نام استعمال نہ کرے. اس کے لیے ہم نے جب پریس کانفرنس کی تھی وہی ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کے لیے ہر فارم پہ جائیں گے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے لیگل نوٹس بھیجا اور پھر ای سی پی میں ہم گئے، آج ہم نے پٹیشن دائر کی ہے. اب اگر ہمیں یہاں سے بھی انصاف نہیں ملتا تو ہم ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جائیں گے. اس کے بعد بھی اگر ہمیں انصاف نہیں ملا تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ جلد سے ریلیاں اور کنونشن، ہر طرح کا پلیٹ فارم استعمال کریں گے. اتنی عوام ہے کہ آپ جلد سے ریلیاں اور کنونشن نکالیں گے؟ جی بالکل ہے، اور یہ ایک اب نیشنل پارٹی بن چکی ہے. اور ابھی ہمیں روز تقریباً ہزاروں کی تعداد میں فون آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کب کہاں نکلنا ہے. یعنی ایون وہ لوگ جو ہمارے کارکنان نہیں بھی تھے، دوسری پارٹیز کے تھے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ غلط کام ہو رہا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ نکلنے کو تیار ہیں. ہمارے اپنے کارکن بھی کافی ہیں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. جی، جیسا کہ احمد کلیم صاحب کی باتیں ہم نے سنی، ان کا کہنا ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب نے اپنی پارٹی کا نام چینج نہ کیا تو ہم ان کو ہر فورم پہ جو ہے وہ چیلنج کریں گے. یہ ہمارا نام تھا، ہم نے اس پارٹی کا نام رکھا، جبکہ جہانگیر ترین اور ان کے ہم نواؤں نے، ان کی پارٹی کے عہدیداروں نے ہمارا نام چرا کے اور نعرہ چرا کے اپنی پارٹی کا نام رکھ لیا ہے. اور اس کے خلاف ہم ہر فورم پر جائیں گے اور ہر فورم پہ جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن بھی دائر کریں گے. ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا، سپریم کورٹ میں بھی کہا، انہوں نے کہا اگر تب بھی بات نہ بنی تب ہم جا کے ریلیاں اور کنونشن بھی کریں گے. اب دیکھتے ہیں اس نام کا مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا.